سوچ میں کتنی، میری طرز فکر میں، میری سوچ میں کتنی تبدیلی آئی ہے، تزکیہ نفس کو میں نے کتنا سمجھا ہے، اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے میں نے کیا اہتمام کیا ہے. یہ جہاں ہر شخص کی ذاتی طور پہ ذمہ داری ہے، وہاں بحیثیت ادارے کے یہ سلسلے کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ اپنے وابستگان میں سے ہر ایک کے لیے تربیت کا ذریعہ بنے گا. ہماری ان کلاسز کا مقصد بھی، میں اتنی بڑی بات تو نہیں کرتا کہ تربیت کرنا ہے، تربیت کرنا تو نہیں ہے، بہرحال انہیں اس طرح ہو نہیں سکتی، لیکن ایک آگہی ضرور دینا ہے. ان کلاسز کا مقصد ایک آگہی ضرور ڈیولپ کرنی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوگی، پھر ہم تربیت کے لیے اپنے آپ کو آفر کریں گے، اس کے لیے بھی وقت نکالیں گے. اس کے لیے قرآن پاک کی آیتوں میں تفکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تفکر ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات میں تفکر ہے، سلسلہ ازیمیہ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں، مضامین ہیں، ان کے ذریعے ایک ذہن سازی کرنا ہے. اور اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ طریقت، اس کو ہم طریقت کے معاملات کہتے ہیں. اس کا خیال رکھیے کہ یہ جو طریقت کے معاملات ہیں یہ شریعت کے ساتھ چلتے ہیں. یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کہیں کسی کے بارے میں باتیں کریں کہ جی فلانے صاحب جو ہے نا وہ تو بڑے پہنچے بزرگ ہیں، تو ان پہ نماز وہ پڑھے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام کے جو ارکان ہیں سب مسلمانوں پر ان کی ہر طریقے سے پابندی لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کا اہتمام کرتے ہوئے قدم بقدم عرفان الہی کی راہوں میں آگے چلنا ہے. اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، اس کے لیے مراقبہ ہے، اس کے لیے دوسرے اسباق ہیں، مشقیں ہیں، جیسے کلاس میں ذکر ہوتا رہا ہے، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اس طرح کی مشقیں ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے لاشعوری حواس کو بیدار یا متحرک ہونے میں مدد فراہم کی جائے. حضرت بابا تاج الدین ناگپوری اولیاء اللہ کے مقدس گروہ کے ایک نہایت ممتاز رکن ہیں. حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ان پر اکثر جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی. لیکن یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یا بہت سارے لوگوں کی علمی ہوگی تو میں دہرا دیتا ہوں کہ جذب کا مطلب، جذب ایک کیفیت کا نام ہے. جذب کا مطلب کسی قسم کی کوئی ڈس ایبلٹی نہیں ہے. جذب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پاگل پن ہے، یا یہ کوئی مجنون ہے. مجذوب مجنون نہیں ہوتا، یا یہ کوئی عقل سے ماورا معاف نہیں ہوتا، بے بہرا نہیں ہوتا. یہ کیفیت ہے. اب یہ لمبی اور ڈیٹیل کی باتیں ہیں کہ یہ جذب کیوں ہوتا ہے. ہم عام زندگی کے دنیاوی معاملات میں بعض اوقات جذب کی کیفیت کا اپنے آپ میں مشاہدہ کرتے ہیں. ہم کسی کام میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ارد گرد کا خیال نہیں رہتا، تو وہ بھی جذب کی ہی کیفیت ہے. تو بہت سارے بزرگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہوئے ان کا ذہن اس میں اس قدر زیادہ انوالو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بہت سارے ارد گرد کی باتوں سے یا مادی بہت ساری چیزوں سے وہ وقتی طور پہ وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں. تو بہرحال تصوف کے تعلیمات میں دو چیزوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ اس کے اثرات اس طرح نمایاں ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جذب میں چلے جاتے ہیں، یا ایک راہ جذب کی راہ ہے جس کا سلسلہ عظیم ہے کہ امام قلندر بابا اولیاء کی کتاب لوح قلم میں بھی ذکر ہے. ایک راہ جذب کی راہ ہے، ایک راہ سلوک کی راہ ہے. ہمارے سلسلے کے امام حضور قلندر بابا اولیاء نے سلسلہ عظیمیہ کے اراکین کے لیے سلوک کے راستے کو پسند فرمایا.
سلوک کی راہ کو پسند فرمایا. یعنی جو لوگ باقاعدہ اپنی تربیت کا اہتمام کریں گے ان کی تربیت اس طرح کی جائے گی کہ جب مختلف حقائق ان کے سامنے آئیں، اسرار و معارف ان پر آشکارا ہوں، تو ان کا ذہن اس سے زیادہ پریشر نہ لے اور وہ جذب کی اس میں نہ جا سکیں. لہذا یہاں تربیت، اس سلوک کی راہوں میں تربیت کا جو پروسیس ہے اور تربیت کا جو ڈیوریشن ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. چونکہ تیز رفتار تربیت جو ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی شخص، کوئی طالب علم جذب کی کیفیت میں جا سکتا ہے. تو اب کوئی بزرگ ہیں وہ جذب میں ہیں، کوئی بزرگ ہیں وہ سلوک کی راہوں پہ چل رہے ہیں. اگر کوئی بزرگ جذب میں ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں زیادہ تجسس اور یہ سب نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم جائیں اور سوچیں گے یار یہ بابا سے کوئی منہ سے کوئی جملہ بلوا دو تو ہمارا کام بن جائے گا. اس طرح کی سیلفشنس بھی ہمیں نہیں دکھانی چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جذب میں ہے، ہو سکتا ہے ایک آدمی جذب میں نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسے معیار نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکیں آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ صاحب تو واقعی جذب میں، تو یہ صاحب جو ہے نا یہ کوئی مالی خلیات میں ہے. لہذا ہمیں اس بارے میں بالکل ایک طرف رہنا چاہیے. اور کسی کی یہ جو شیزوفرینک اسٹیٹ ہوتی ہے بعض اوقات یہ بھی، اس میں بھی آدمی ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اور ایک آدمی واقعی میں کسی جذب کی کیفیت میں ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں کوئی اس سے کوئی اس کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں نکالنا چاہیے اور اس سے کوئی کسی قسم کا ایسی توقعات امیدیں نہیں باندھنی چاہیے، نہ اس کو جا کے ڈسٹرب کرنا چاہیے. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کی جو تعلیمات ہیں اس میں جو قلندر بابا اولیاء نے جس پیٹرن کو اختیار کیا ہے وہ سلوک کی راہوں میں چلنے کا پیٹرن ہے، وہ جذب کا پیٹرن نہیں ہے. اور سلوک کی راہوں میں چلنے میں دیر لگتی ہے. باقی رہی یہ بات کہ جناب علی کسی کو خواب نظر آئے، کسی کو کوئی یہ ہو گیا، کسی کو وہ ہو گیا، اور وہ آ کے بتا رہا ہے کہ جی میں نے تو یہ دیکھا، مجھے فلانے بزرگ آئے تھے انہوں نے مجھے یہ کہا، مجھے فلانی ہستی کی زیارت ہوئی. جو زیادہ باتیں کرے اس کی باتیں تو سنو ہی نہیں. بہت سارے لوگ دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ ایسی روحانیت کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ایسی باتوں سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ بولتے ہیں، لیکن وہ کوئی ان کی کیفیات نہیں ہوتی، وہ ان کی خود خیالی ہوتی ہے. آپ آنکھیں بند کرے بیٹھ جائیں اور کوئی خاص بات سوچنا شروع کر دیں، اس سے متعلق خیالات آپ کو شروع ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں جھوٹ موٹ بیان کرتے ہیں کہ مجھے فلانے بزرگ کی زیارت ہوئی، مجھے فلانے بزرگ کی زیارت ہوئی. ایسی باتوں میں سے، اکثر باتوں میں سے جو بزرگ فرماتے ہیں نا وہ بزرگ اسی کے مطلب کی کوئی بات اسے بتا رہے ہوتے ہیں. تو سب کو اپنے اپنے مطلب کی زیارتیں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیے آپ کی جو بھی کیفیات ہیں، اس کا جب ہماری شروع کی کلاسز ہو رہی تھیں تو اس کا اس وقت بھی ذکر میں نے کیا تھا، بار بار کیا تھا. یہ جو آپ کی جو بھی کیفیات ہیں نا اسباق کے دوران یا مراقبے کے دوران، ان کا دوسرے آدمی سے، کسی آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہ بندہ جانے، مرشد جانے. آپ مرشد کو بتائیے، آپ کو دوسرے لوگوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر دوسرے لوگوں کو آپ بتاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے آپ شو آف کر رہے ہیں. مرشد کو بتائیے، مرشد آپ کو گائیڈ کریں. جب مرشد نے اگر کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ گائیڈ کرے گا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات کا جو قلندر بابا اولیاء نے پیٹرن دیا ہے وہ سلوک کا پیٹرن ہے، وہ جذب کا پیٹرن نہیں ہے. یہ تو تعلیمات سے متعلق بات ہو گئی، لیکن ہم واپس اپنے بات پر پھر آتے ہیں کہ دیکھیے اصل چیز ہے فکر، سوچ. ہماری فکر، ہماری سوچ ایک آئیڈیالوجی کے تابع ہے، اور وہ آئیڈیالوجی ہے صوفیانہ آئیڈیالوجی جو اولیاء اللہ کے ذریعے ہمیں منتقل ہوئی، اولیاء اللہ کے ذریعے ہمیں ملی ہے. اور یہ اولیاء اللہ
اللہ تعالیٰ کی صفات کے عارف ہیں، یہ حقیقت شناس لوگ ہیں. تو ہمیں حقیقت شناس بندے کے ذریعے اگر کوئی علم ملے تو اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو ہم اولیاء اللہ کی فہم کے ذریعے، اولیاء اللہ کی فکر کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان ہستیوں کے ذریعے ہم اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ علماء حق ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انبیاء کا ورثہ درہم و دینار نہیں ہوتے، انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے. تو یہ جو علم ہے، یہ جو روحانی علم ہے، جتنے بھی یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، داتا گنج بخش، خواجہ معین الدین چشتی، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ علماء حق ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث ہیں. یہ ہستیاں، ان ہستیوں کے ذریعے جو فیض پھیلا ہے، ہم بھی اس فیض کے طلبگار ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے. اولیاء اللہ کا فیض ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا فیض ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے، قرآن سے سیکھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.